ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، اس کی مثال موجود ہے۔ ہندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے اور جا کے کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا خامن مجھے پیسے نہیں دیتا، میری ضروریات پوری نہیں کرتا، حالانکہ اس کے پاس وسائل موجود ہیں، نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی، جب ساری بات ہو گئی تصدیق کی، کیا واقعتاً ایسے ہی؟ اگر ایسے ہی ہے تو بلا اجازت بھی اس کے پیسے آپ لے لیا کریں تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بقدر ضرورت لے سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کا کیس آتا ہے۔ آ کے کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 2 لوگوں کی طرف سے شادی کا پیغام آیا ہے، تو بتائیے مجھے مشورہ دیں میں کس سے شادی کروں؟ آپ نے فرمایا کس سے؟ بتایا معاویہ سے آیا اور دوسرے صحابی سے آیا ہے۔ آپ نے اما معاویہ فصعلوکن، معاویہ تو بڑا کنجوس آدمی ہے، اس سے شادی نہ کیجیے۔ دوسرا صحابی لا یرفع عصا، وہ اپنی لاٹھی نہیں چھوڑتا، وہ بیویوں کو پھینٹی لگاتا ہے۔ لیکن آپ ابو جہم سے شادی کر لیں، وہ ہر لحاظ سے اچھا ہے، مال بھی خرچ کرے گا بقدر ضرورت، بیوی سے محبت بھی کرنے والا ہوگا، لہذا ابو جہم بولا ہے ابو جہم سے شادی کر لیجیے۔ اس میں پہلی بات آپ نے بتائی قلبا شاکرا، شکر کرنے والا دل۔ اللہ رب العالمین نے ہر ذی روح میں ایک ایسا عضو رکھا ہے جس بنیاد پر سارا جسم بنا پاتا ہے اور خون کی گردش اس میں ہوتی ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، خبردار جسم میں گوشت کا حصہ ہے، اذا صلحت، جب وہ سلامت رہتا ہے، صحیح رہتا ہے، تو صلح الجسد کلہ، سارا جسم صحیح سلامت رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب وہ خراب ہوتا ہے، فسد الجسد کلہ، تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا الا، خبردار، وہی القلب، وہ دل ہے۔ اب دل کے ایک تو ہمیں ظاہری فنکشن جو فزیکل فنکشن ہے اس کا علم ہے کہ اس کی حرکت، اس کی موومنٹ اور اس کا خون کو پمپ کرنا، یہ انسانی جسم کو زندہ رکھتا ہے، اور جیسے ہی اس کا فنکشن ختم ہو جاتا ہے انسان کا جسم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ ایک اس کا روحانی فنکشن ہے۔ روحانی فنکشن اس طرح کا ہے، اس کا اسپرچول فنکشن یہ ہے کہ دل اللہ رب العالمین کے ساتھ کس طرح جڑتا ہے۔ دل فزیکلی یہیں پہ رہتا ہے، لیکن اس کا کنیکشن اللہ رب العالمین سے کیسے جڑتا ہے اور کس طرح کٹتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قلوب بنی آدم بین اصبعیہ من اصابع الرحمن، کہ ابن آدم کے سب کے دل، میرے بھی، آپ کے بھی، ہمارے آباء و اجداد کے بھی، اور جو بھی جس وقت دنیا میں موجود ہوں گے اس وقت سب کے زندہ لوگوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ ان قلوب بنی آدم بین اصبعیہ من اصابع الرحمن، اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ یقلبہ کیف یشاء، وہ خالق و مالک، وہ جیسے چاہتا ہے وہ اس کو پلٹتا ہے۔ اسی لیے حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، وہ خود بھی آپ کرتے تھے۔ اللہم یا مقلب القلوب، اے اللہ، اے دلوں کو پلٹنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرا دل اپنے دین پہ ثابت قدم رکھنا۔ حالانکہ آپ کا دل وہ دل تھا جسے صحیح روایات کے مطابق 2 مرتبہ شق صدر ہوا ہے۔ دل کو اللہ رب العالمین نے حکمت سے بھرا ہے۔ جس دل پہ فرشتہ نزل بہ روح الامین، روح الامین قرآن لے کر حکمت اور دانائی کی باتیں لے کے اترتے ہیں، اس کے باوجود
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دل کو ثابت رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو ہمیں بھی یہ دعا اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا دل کہیں ڈگمگا نہ جائے۔ یہی دل ہے کہ اس کی محبت مسجد کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اور یہی دل ہے یہ جس طرح کے نام نہاد عاشق وہ ایک دوسرے کو دل دے بیٹھتے ہیں، یہی دل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن سوائے اس کے عرش کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں سے 5واں خوش نصیب آدمی وہ ہے کہ رجل قلبہ معلق فی المسجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، وہ نماز پڑھ کے آتا ہے، اس کے دل میں وہی فکر اور سوچ گھومتی ہے کہ میں نے کب اللہ کے دربار میں دوبارہ جا کے کھڑے ہونا ہے۔ مسجد کا منتظم ہو، وہ ایک مسجد کا کسی حصے کا کام کرواتا ہے، کوئی پنکھا خراب ہو گیا، کوئی لائٹ خراب ہو گئی، ٹوٹی خراب ہو گئی، کوئی مسئلہ بن گیا، وہ صحیح کروایا، اس کو پتہ لگتا ہے کچھ اور بھی مسئلہ ہے، وہ اس دو میں رہتا ہے کہ میں نے مسجد کے معاملات کو بہتر سے بہتر کرنا ہے۔ یہ نمازی بھی ہو سکتا ہے، یہ عام انتظامیہ کا فرد بھی ہو سکتا ہے۔ جس کا دل مسجد کی رونق کے حوالے سے لٹکا رہتا ہے وہ خوش نصیب ہے کہ اس کا دل مسجد کے ساتھ متعلق ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا دل بھی مسجد کے ساتھ لگائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دل کی ایک بری کیفیت بھی بتائی۔ آپ نے فرمایا، ان العبد اذا اخطأ، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ بندہ جب خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، نکتت علی قلبہ نکتۃ سوداء، اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ وہی دل ہے جو اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یہ وہی دل ہے جو مسجد میں بھی لٹکا رہتا ہے، یہ اسی طرح کا ہی دل ہے کہ آپ نے فرمایا جب بندہ خطا کرتا ہے، نکتت علی قلبہ نکتۃ سوداء، اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ ان تاب، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے اور اپنے رب سے اپنا دل لگا لیتا ہے، فرمایا سُقِلَ قَلْبُهُ، اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ فزیکلی دل نکلے گا تو وہ اسی طرح کا ہی ہوگا جس طرح کہ ایک کافر کا بھی ہوتا ہے، ایک مومن کا بھی ہوتا ہے، دل اسی طرح کا ہی ہوتا ہے۔ یہ روحانی کنیکشن ہے کہ اللہ رب العالمین سے جڑا رہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس دل پہ ہوتی ہے، لیکن اگر دوسرے کاموں میں لگ جاتا ہے، شیطان کو راضی کرنے میں دل لگ جاتا ہے، تو دل وہی ہوتا ہے، اس میں حکمت کی بجائے، نور کی بجائے شیطانیت آتی ہے، تو پھر دل پہ سیاہ ڈاٹس لگنے شروع ہوتے ہیں، جو روحانی اعتبار سے تو دل کالا ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ کر کے، جس طرح اس حدیث میں بتایا۔ فرمایا اگر وہ توبہ کر لے دل صاف کر دیا جاتا ہے، ان لم یتب، اگر وہ توبہ نہیں کرتا، یہ سیاہی اس کے دل پہ غالب آتی ہے، وہو الران، اور یہ وہ زنگ بن جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ گناہوں کی بدولت ان کے دل سیاہ اور کالے ہو گئے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ تو اس دل کی اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے جس طرح اس حدیث میں دوسرے نمبر پہ بتایا، فرمایا جس کو 4 چیزیں عطا کی گئیں، قلباً شاکراً، دوسری بات ولساناً ذاکراً، ذکر کرنے والی زبان۔ اگر دل کو ہم اپنا صاف دیکھنا چاہتے ہیں اور اس دل میں جس میں حکمت ہونی چاہیے، جس میں محبت ہونی چاہیے اللہ رب العالمین کی، جس میں محبت ہونی چاہیے اللہ کے نیک بندوں کی، جس میں محبت ہونی چاہیے اللہ رب العالمین سے لو لگانے والوں کی، جب اس دل میں دنیا کی محبت آتی ہے پھر دل جو ہے یہ ڈگمگاتا ہے اور اس میں ایسی خواہشات جنم لیتی ہیں جو شکر کی بجائے ناشکری کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے
اس ناشکر دل کا علاج بتایا ہے. کیسا بتایا؟ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ دل مطمئن نہیں ہے. کیوں نہیں مطمئن؟ اللہ کا ذکر کرو. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اہل ایمان ان کے دل صرف اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے سورہ رعد میں تکرار سے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، اگر دلوں کی طمانینت چاہتے ہو، دلوں کا سکون چاہتے ہو، تو وہ اللہ کے ذکر سے ہی تمہیں ملے گا. یاد رکھیے، سیدنا عبداللہ بن مسعود اور سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہما دو صحابی ہیں، دونوں سے مختلف حدیث موجود ہیں. دونوں نے الگ الگ وقت پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا. یہ دنیا میں ہمیں بھی فرصت کے لمحات ملتے ہیں، دنیا میں ہم بھی بہت زیادہ کئی معاملات میں فارغ ہوتے ہیں تو غلط کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، اور ایسے غلط کاموں میں مشغول ہوتے ہیں اللہ کے نافرمانی کی طرف چل جاتے ہیں. جب صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان فارغ اوقات میں کیا کرنا چاہیے، تو حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. یہ اللہ کے ذکر سے کیسے تر رہے گی؟ صبح اٹھتے ہیں، اٹھ کر الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، وہ دعا پڑھیے بیدار ہونے کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. ہم باتھ روم گئے، اندر جانے کی دعا پڑھیں، نکلے تب بھی اللہ سے مخاطب ہو کے اس سے مغفرت مانگ رہے ہیں، وضو کرنے لگے تب بھی اللہ کو یاد کیا، وضو کے بعد بھی اللہ کو یاد کیا، توحید کی گواہی دی. گھر سے نکلے، اللہ رب العالمین پر توکل کی دعا کی، مسجد میں داخل ہوئے، اللہ کی رحمت کی دعا کی، اور ساری نماز میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہے. جب سارے دن کا یہ عمل رہے گا انشاءاللہ پھر زبان اللہ کے ذکر سے تر ہی رہے گی. حضرات دیکھیے، دل ہے، زبان ہے، ان دونوں کا کنیکشن دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں جو ہمیں 4 باتیں بتائیں. قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. دل آتا ہے نا، بسا اوقات دل گھٹتا ہے چیزیں دیکھ کے، ہیں میرے پاس یہ نعمت کیوں نہیں ہے، یہ چیز میرے پاس کیوں نہیں ہے. قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. میرا رب فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے لازیدنکم، میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا. یہ تاکید ثقیلہ کا صیغہ ہے. میرا رب کہتا ہے ضرور زیادہ ملے گا. لیکن ان کفرتم، اگر تم نہ شکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. ہر دونوں اعتبار سے چاہیے تو یہ میرے مالک نے ہمیں اتنی بڑی صحت سے، اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں مومن مسلمان بنایا، ہمیں مسجد میں بٹھا دیا، ہمیں اللہ کا ذکر سننے والا بنا دیا. اس سے بڑھ کر اللہ کا شکر کیا ہوگا. اور 5ویں سپارے کی آخری آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے؟ ان شکرتم، اگر تم ایمان لانے کے بعد شکر کو جاری رکھو گے. وہ شکر سب سے بہترین یہ ہے، اللہ سے لو لگانے کا سلسلہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خوشی ہوتی تھی تو آپ 2 نوافل پڑھا کرتے تھے. زیادہ خوشی ہوتی آپ روزہ رکھا کرتے تھے اس دن کا. آپ سوموار کا روزہ بھی اسی وجہ سے رکھتے تھے، کہتے تھے کہ اسی دن میں پیدا ہوا ہوں، اسی دن مجھے اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا ہے، تو کیوں نہیں جس دن اللہ رب العالمین کی میرے اوپر اتنی بڑی نعمتیں ہیں، عنایات ہیں، اس دن کا شکر ادا کرتے ہوئے مجھے روزہ کیوں نہیں رکھنا چاہیے. تو یہ شکر کا بہترین اظہار ہے. میرے محترم بھائیو، تیسری بات،
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، جس شخص کو اللہ رب العالمین نے مصیبتوں پر صبر کرنے والا جسم عطا کر دیا۔ یہ جسم اللہ رب العالمین کا عطا کیا گیا ہے، اس جسم پہ دنیا میں کئی مرتبہ مصیبتیں وہ بھی ٹوٹتی ہیں، اسی کو ہی بخار چڑھتا ہے، اسی کو ہی صحت یابی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے آج جو اللہ رب العالمین نے نعمت دی ہے وہ ہمیں ہاتھ بھی دیے، پاؤں بھی دیے، آنکھیں بھی دی، کان بھی دیے، زبان بھی دی، سارا کچھ دیا ہے۔ اب اس کا بہترین اظہار یہ ہے کہ اگر کسی وقت مصیبت یا مشقت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو کبھی بھی آزمائش کے موقع پر اللہ رب العالمین کو نہیں بھولنا چاہیے۔ خوشی آئے تب بھی نہیں بھولنا چاہیے، آزمائش آئے تب بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اگر انسان آزمائش کے وقت میرے بھائیوں اللہ کو بھول کر کسی اور طرف چلا گیا تب بھی اللہ کا نافرمان ٹھہرے گا۔ یاد رکھیے اسی حوالے سے ہی صحابہ کرام کی قربانیاں موجود، باتیں کئی انداز سے ہو سکتی ہوتی ہیں، کئی انداز سے ہو سکتی ہوتی ہیں، لیکن جو ساتھیوں کی دلچسپی اور اس میں جتنی احباب اس میں ذوق دکھاتے ہیں اس اعتبار سے اتنی طوالت گفتگو کی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، صرف اس بنا پہ کہ آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسے چھوڑ دیں، آپ توحید کا علم چھوڑ دیں۔ اسی بلال کے جسم سے خون بھی نکلتا تھا، چربی نکل کے پگھل کر وہ کوئلے جو دہکتے کوئلے ہوتے تھے، وہ سلگتے کوئلے وہ بجھتے تھے، بلال کے جسم سے جو چیزیں نکلتی تھیں۔ لیکن بلال نے کبھی بھی اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان نہیں کیا کہ میں نے آپ کی خاطر اتنا کچھ کیا، اپنا جسم پیش کر دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ احد کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد حصار بنا کے 7 صحابہ کرام کھڑے ہیں، تیر آ رہے ہیں، اپنے سینے پہ کھا رہے ہیں، صرف اس بنا پہ آج میرا جسم استعمال ہو جائے، میرے نبی کا جسم بچ جائے، کل یہی جسم اللہ کے نبی کے گارڈوں میں اور محافظوں میں کھڑا ہوگا۔ کئی اندازے، سینکڑوں مثالیں میرے بھائیوں اس طرح کی موجود۔ عباد بن بشر کی مثال صحیح بخاری کے ابتدائی ابواب میں حدیث موجود ہے، تو کئی اس اندازے سے مثالیں موجود ہیں کہ جن صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، آپ پر نازل ہونے والے دین کے لیے قربانیاں دیں، لیکن کبھی بھی آپ پہ احسان نہیں کیا، اپنا جسم پیش کر دیا۔ قرآن کریم نے ان کے ایمان کی شہادت اس انداز سے سورہ حجرات میں دی۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ یہ حقیقی مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، ایمان لانے کے بعد کسی موقع پہ بھی انہوں نے آزمائش میں اترتے ہوئے شک کا اظہار نہیں کیا۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، مال لگا ہے، مال بھی دیا ہے، جانیں قربان کرنا پڑی، جسم آگے پیش کرنا پڑا، بازو ٹوٹ گئے، ٹانگیں ٹوٹ گئیں، سارا کچھ ہوا، سارا جسم بھی اللہ کے راستے میں چلا گیا، تو اس حوالے سے کبھی دریغ نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین ان کے ایمان کی گواہی اس انداز سے دیں، اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مصیبتوں پر اپنے جسم کو پیش کیا ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وزوجۃ، جس شخص کو اللہ رب العالمین ایسی بیوی عطا فرما دے، لا تبغی حبا فی نفسها ولا فی مالہ، جو اپنے نفس میں خیانت کی مرتکب نہ ہو۔ نفس میں خیانت کی مرتکب کا مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین نے اس کے جسم کو اس کے خامن کی امانت بنایا ہے، اور اگر اس میں وہ کسی قسم کی
یعنی غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، جو قرآن کریم میں ایک پاک دامن خاتون کی صفت بیان کی گئی ہے کہ محصنہ ہو، پاک دامن ہو، غیر مصافحین، وہ بدکاری کرنے والی نہیں ہونی چاہیے، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی چھپے دوست تلاش کرنے والی ہو۔ جو ایسی خاتون ہوگی وہ پاک دامن خاتون ہوتی ہے جو ان صفات سے مبرہ ہوگی جو یہاں پہ بیان کی گئی۔ اب وہ خاتون، جو ایسی خاتون نفس میں خیانت کرنے والی نہ ہو، میرے نبی نے فرمایا جس کو ایسی خاتون مل گئی اس کو دنیا کی بہترین متاع مل گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ویسے بھی فرمایا کرتے تھے، آپ نے فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے دنیا میں 3 چیزیں محبوب بنا دی گئی ہیں۔ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت، یہ آپ نے سب سے پہلی بات کی۔ 3 چیزوں میں سے سب سے پہلے چیز المرأۃ الصالحہ، والطیب، خوشبو کا استعمال میرے نزدیک بڑا محبوب۔ فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے لیے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ اور اسی حدیث میں آخری نقطہ جو آپ سن رہے ہیں نا، ایسی بیوی جو اپنے نفس میں خائنہ نہ ہو، ولا فی مالہ، نہ اپنے خامند کے مال میں، اپنے خامند کا مال اڑانے والی نہ ہو، اور اپنے خامند کا مال جس طرح اس محنت شاقہ سے اس نے کمایا اس کا دھیان کرنے والی ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خامند کو بھی چاہیے کہ اگر دنیا کی سہولتیں، اگر اللہ نے اس کو ان وسائل سے نوازا ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا اپنی بیوی کو، یہ خامند کی ذمہ داری ہے۔ نہیں کرے گا تو سیدہ ہندہ زوجہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، اس کی مثال موجود ہے۔ ہندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے اور جا کے کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خامند مجھے پیسے نہیں دیتا، میری ضروریات پوری نہیں کرتا، حالانکہ اس کے پاس وسائل موجود ہیں، نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی، جب ساری بات ہو گئی تصدیق کی، کیا واقعتاً ایسے ہی؟ اگر ایسے ہی ہے تو بلا اجازت بھی اس کے پیسے آپ لے لیا کریں تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بقدر ضرورت لے سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کا کیس آتا ہے، آ کے کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے 2 لوگوں کی طرف سے شادی کا پیغام آیا ہے، تو بتائیے مجھے مشورہ دیں میں کس سے شادی کروں۔ آپ نے فرمایا کس کس سے؟ بتایا معاویہ سے آیا ہے اور دوسرے صحابی سے آیا ہے۔ آپ نے اما معاویہ فصعلوکن، معاویہ تو بڑا کنجوس آدمی ہے، اس سے شادی نہ کیجیے۔ دوسرا صحابی لا یرفع عصا، وہ اپنی لاٹھی نہیں چھوڑتا، وہ بیویوں کو بھینٹی لگاتا ہے۔ لیکن آپ ابو جہم سے شادی کر لیں، وہ ہر لحاظ سے اچھا ہے، مال بھی خرچ کرے گا بقدر ضرورت، بیوی سے محبت بھی کرنے والا ہوگا، لہذا ابو جہم بولا ہے، ابو جہم سے شادی کر لیجیے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چوتھی بات آپ نے سنی ہے، یہاں پہ خامندوں کو بھی حکم ہے، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو گھر میں خدمت گزار دی ہے تو اس کی ضروریات کو پورا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری۔ اگر آپ کے پاس وسائل موجود، اس کے باوجود آپ اس کو نہیں دیتے تو حدیث کے مطابق وہ چوری بھی آپ سے لے سکتی ہے، پھر اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ جس کو 4 چیزیں یہ مل گئیں اس کو دنیا اور کی بہترین چیزیں مل گئیں۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ ساری کی ساری دولت بھی عطا فرمائے اور اس پر شکر ادا کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔